کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کا بھلا کرنے جائیں اور بدلے میں وہ آپ کو لہو لہان کر دے؟ جب اپنے ہی شہر مکہ میں زمین تنگ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امید لے کر طائف گئے تھے، مگر وہاں کیا ہوا؟ جانیں گے اس واقعے کے بارے میں جسے یاد کر کے آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تصور کیجئے ایک بوڑھا خادم، حضرت زید رضی اللہ عنہ، ساتھ ہیں اور پیروں میں چھالے ہیں، اور سامنے طائف کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرفاء کی بجائے آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ پتھر برسائے گئے، جسم مبارک زخموں سے چور تھا، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس دوں۔ ذرا سوچئے، بدلہ لینے کا اس سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں اس رحمت للعالمین پر جنہوں نے فرمایا، نہیں، میں ان کی تباہی نہیں چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے کوئی تو اللہ کو مانے گا۔ ہم چھوٹی سی بات پر برسوں رنجشیں پالتے ہیں، ہم بدلہ لے کر سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ اصل سکون تو معاف کر دینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ بڑا انسان وہ نہیں جو طاقت کے زور پر دبائے، بلکہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی درگزر کرے۔ آج سے ایک وعدہ کریں، اپنے دل سے کسی ایک شخص کے لیے کینہ نکال دیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہو گیا۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے پہنچائیں اور اگلی قسط کا انتظار کریں جس میں ہم بات کریں گے غار ثور کی اس معجزے کی، جہاں سے صبح امید کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہترین ٹاپک ہو تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں، ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ درود پاک